ولی حق احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر والاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن مجید اور احادیث طیبات کی روشنی میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، اور اختتام پر ولی اللہ کی شان اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو حل کروانے کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈال کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی، ہم سب کو اس حق کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الطلاق اور اس کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس بندے کے لیے وَمَن یتق اللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے جو بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی، ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اس کو مشکلات اور مصیبتوں سے نکال لیا جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی کچھ ملے گا، اللہ وہاں سے بھی رزق عطا فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کی مدد، اس کی نصرت اور خالق کائنات کے بنائے ہوئے اصولوں کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسی کی انتظار میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہو یا آخرت، رزق کا معاملہ ہو یا پریشانی کا کوئی معاملہ ہو، دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، اولاد کے معاملات ہوں یا رزق کے معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہے، ہر معاملے میں اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ رب العزت اپنے کاموں کو پورا کرنے والا ہے، انجام تک اور منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقدار مقرر کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک میزان مقرر کر دیا ہے اور ہر چیز کی ایک تقسیم کر دی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہر چیز بندے کو جتنی اس نے لکھ دی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اب آئیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں رزق چاہیے تو ہم دن رات دنیا میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، خدا وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا تھا کہ آج کے اس دور میں جب اسلام کو ختم کرنے کی کروڑہ سازشیں ہو رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے،
ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا نہیں کی، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال نے ساری دنیا کی سازشوں کے باوجود اس ملک کو باقی قائم اور دائم رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نظر رحمت مصطفیٰ سے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اس ملک کے دشمن حیران ہیں کہ یہ کیسے بچتا رہتا ہے، اس ملک کے دشمن حیران ہیں کہ یہ کیسے بچتا رہتا ہے، انہیں کیا خبر کہ صلی اللہ پاکستان کا رکھوالا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو پاکستان میں پڑھا جاتا ہے، اور بہترین عادت جو پاکستان کے لوگوں کی ہے کہ وہ جب بھی محفل مکمل ہوتی ہے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت آتی ہے، اور وہ نظر رحمت اس پاکستان کو قائم و دائم رکھتی ہے۔ نظر رحمت مصطفیٰ سے ہی پاکستان بنا تھا، آج قائم ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر چاہتا ہے تو وہ کام کرے جس سے حضور خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دے جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ نظر مصطفیٰ میں آ جائے گا۔ اور جو بندہ نظر مصطفیٰ میں آ جائے گا، رب ذوالجلال اس کی دنیا کو بھی بہتر فرما دے گا، اس کی آخرت کو بھی بہتر فرما دے گا۔ آئیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق ایسی بنائی ہے، اپنے کچھ لوگ ایسے بنائے ہیں کہ اللہ باقی لوگوں کی حاجتیں ان لوگوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ان لوگوں کے در پر جاتی ہے، اور رب ذوالجلال ان لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، فرمایا کہ بھلائی تلاش کرو خوبصورت چہرے والوں کے پاس۔ اور خوبصورت چہرے والے کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تو اسے دیکھے تو تجھے اللہ یاد آ جائے۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامات میں سے ہے کہ ان کے چہروں پر، ان کی پیشانی میں ایسا نور معرفت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے ولی کو تکتا ہے اور اس کی زبان پہ اللہ کے نام کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ مرشد دا دیدار بڑا نورانی ہے، خلقت تک تک اللہ اللہ کر دیے۔ بندہ جب اللہ کے اس بندے کو دیکھتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اس وقت رب ذوالجلال کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا اس ولی اللہ کو ہے اور پہنچتا اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اسی لیے صالحین نے اپنی کتابوں میں لکھا، ائمہ کرام نے لکھا، انہوں نے کہا کہ 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سالہ ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہ ہو، جو مقبول عبادت ہو، 100 سال تک انسان کرتا رہے، وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف ہے، اور صحبت صالح یا صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا، اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے۔ 100 سال کی عبادت ایک طرف، اور کسی ولی کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، اس کا مقام اور مرتبہ 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی نظر سے جو فیض آئے گا وہ ہم 100 سال کی عبادت میں بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو ولی اللہ کی نظر کام کرتی ہے وہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے،
اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، تو وہ ہوتا انسان ہی ہے، لیکن اس انسان میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کی نظر سے پھر رب ذوالجلال کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ جہاں ان کا تیغ علم دیکھتے ہیں وہیں اپنے سر کو قلم دیکھتے ہیں، در مصطفیٰ کی یہ تابانیاں ہیں، جہاں دیکھتے ہیں صنم دیکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں پلکوں کی جالر جو مرشد محمد خدا کی قسم دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی نظر رحمت ایسا کرم کرتی ہے کہ وہ ولی، اس میں روحانیت رسول آتی ہے، وہ روحانیت رسول بندے کو ایسا کر دیتی ہے کہ وہ رسول اللہ کے قریب چلے جاتا ہے۔ عبادتوں سے، طاعتوں سے، ریاضتوں سے انسان اتنا قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ایک قطرہ ناپاک کی پیدائش ہے، اور میرے مصطفیٰ خدا کے نور سے بنے ہیں۔ اللہ کا نور کہاں اور ایک قطرہ ناپاک کہاں؟ کبھی برابری نہیں ہو سکتی، کبھی آمنا سامنا نہیں ہو سکتا، اوقات ہی اتنی نہیں ہے کہ ان کے قریب تک پہنچا جائے۔ جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ہستی ہیں کہ ہم تو عام آدمی، اپنی اوقات کیا، نبیوں پہ حکمراں محمد ہیں۔ تو جن کی بارگاہ میں انبیاء اور اولیاء سارے خادم ہوں، میرے آقا وہ ہیں جن کی بارگاہ میں انبیاء بھی خادم ہیں، اولیاء بھی خادم ہیں۔ کوئی بھی نبی یا ولی کلندر سبھی شاہ کے آگے خادم، وہ ہے بے مثال نیر جو سنوارتے ہیں کایا۔ آقا علیہ السلام زندگی تقدیریں بدل دیتے ہیں، انبیاء بھی وہاں دم بخود ہو کر بیٹھتے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، فرمایا اگر ظاہری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام میرے دور میں ہوتے تو ایک قدم بھی مجھ مصطفیٰ کے بغیر چل نہ سکتے۔ تو یہ عالم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا۔ یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، یوں ہی کہتے ہو ہم سے کہ وہ ہیں بشر، کیا پیشاب شفا تمہارا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جب پیشاب مبارک فرمایا تو پھینکنا چاہتے تھے، عاجزی کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو پتہ چلے، خود اپنے ہاتھوں سے پھینکنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو اس وقت ایک عورت آ گئی، آقا علیہ السلام آئے تو برتن میں پیشاب مبارک نہیں تھا، تو جب وہ پیشاب مبارک نہ دیکھا تو فرمایا کہ وہ پیشاب مبارک تھا یہاں، ہم نے پھینکنا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ یہ کوئی پیشاب مبارک ہے، میں تو پانی سمجھ کے پی گئی۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے ناپاک چیز کو معاذ اللہ پیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے خاتون اب کبھی بھی تجھے پیٹ کی بیماری نہیں لگ سکتی، تیری پیٹ کی ساری بیماریاں میرے پیشاب مقدس نے ختم کر دی ہیں۔ اندازہ لگائیں، میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں، یہ مثال وہاں لگتی نہیں لیکن آسانی کے لیے تاکہ ہر کسی کو بات سمجھ میں آ جائے۔ شہد کی مکھی وہ جو نکالتی ہے، اس کا مادہ جو نکلتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفا۔ شفا، شہد کو شفا کہا جاتا ہے نا، تو اس کو شفا کہتے ہیں، کس لیے کہ اس کا مادہ پھول ہیں، وہ پھول کھاتی ہے، کڑوے پھول کھا کے پھر میٹھا شہد نکالتی ہے، جب وہ نکال دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ناپاک نہیں بلکہ اس میں شفا ہے، اس کو کھاؤ۔ تو جس کا مادہ پھول ہو اس کا پیشاب کھا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، اور میرے مصطفیٰ کا مادہ پھول نہیں، نور خدا ہے۔ حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں، نہ کوئی نبی اللہ کے نور سے بنا، نہ کوئی ولی اللہ کے نور سے بنا، اللہ کے ذاتی نور سے اگر کوئی ہستی بنی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ بنے ہیں، پھر ان کے نور سے سب کو پیدا کیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں، تو ان کو اپنے جیسا سمجھنا یہ تو بہت بڑی فکری خطا ہے، مغالطہ لگا ہے لوگوں کو کہ معاذ اللہ وہ ہم جیسے تھے۔ آقا علیہ السلام ہم جیسے چھوڑے، ان جیسا تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، انبیاء سے بھی اوپر میرے آقا کا مقام ہے۔ وہ نور حق ہے قسم خدا کی، یہ لوگ اہل نظر نہیں ہیں، بشر کا جامہ پہن لیا ہے، بشر جو سمجھو بشر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی
عظمتیں اتنی ہیں، شانیں اتنی ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی ہے۔ تو اس عظیم ہستی تک جہاں کوئی نبی بھی نہ پہنچا، جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ پہنچا، جبریل امین بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یا رسول اللہ آج کی رات اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس مقام سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ جہاں اتنی بلندی پر میرے مصطفیٰ گئے، اس عظیم ہستی کا مقابلہ نہ کوئی ولی کر سکا، نہ کوئی فرشتہ کر سکا، نہ کوئی نبی کر سکا، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قطرہ ناپاک کی پیدائش معاذ اللہ ان کے برابر ہو جائیں یا ان کے قریب ہو جائیں؟ اپنی محنت اور طاقت سے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کے کرم سے ہو جاتا ہے، اللہ کے کرم سے ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اپنے کرم سے نوازتا ہے تو روحانیت مصطفیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ روحانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، وہی بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے۔ بنا عشق آقا خدا بھی ملے نہ، جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوا مرا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، وہ کبھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہماری طاعتیں، ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری قربانیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا امتی مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت میں میرے محبت کے کام کرتا ہے، میری خاطر تڑپتا ہے، روتا ہے اور مجھے یاد کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے کرم سے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو جس کو وہ اپنے قریب کر لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خدا نے ہر قدرت عطا فرمائی ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے قریب کر لیں تو میں یا آپ یا کوئی شخص کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ اس کو کیوں قریب کیا، اس کو کیوں نہیں کیا؟ جس کو وہ چاہیں اپنے قریب کر لیں۔ وہ چاہیں تو بدکار زمانہ کو سلطان اولیاء بنا دیں، وہ چاہیں تو ساری زندگی عبادت کرنے والے کو اپنے سے دور کر دیں۔ ان کو اللہ نے قدرتیں دی ہیں۔ میں اب آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ بات یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی کہہ دی، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص تھا شرابی، شراب پیتا تھا، 4 بار اس کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر شراب کی حد جاری کی، اس کو کوڑے لگوائے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ 4 بار جب کوڑے لگ گئے تو کسی شخص نے اس کے خلاف کوئی بات کر دی یا اس کے اوپر لعنت کر دی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب آ گئے، فرمایا لا تلعنوہ، اس کو لعنت نہ کرو، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگرچہ شرابی ہے لیکن میرے آقا کیسے اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ فرمایا اگرچہ گناہ گار ہے لیکن وہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو گناہ گار بھی ہوا، بدکار بھی ہوا، لیکن مصطفیٰ کا عاشق ہوا۔ تو یہ اس دور میں تھے، آج بھی ہیں، تو گناہ گار بھی میرے آقا کے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ اب آئیے اسی دور میں ایک عالم کا واقعہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا عالم تھا، عبس و تولی پڑھتا تھا ہر رکعت میں۔ صحابہ کرام بڑے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا عجیب بندہ ہے، آیتیں بھی وہ پڑھتا ہے جس میں بظاہر کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کو عظمت و شان مصطفیٰ کی آیتیں نہیں نظر آئیں، یہ ہر روز عبس و تولی پڑھتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس کی شکایت لگا دی۔ اب وہ عالم بھی تھا، قاری بھی تھا، اور قرآن پڑھ کے سناتا بھی تھا، لوگوں کی امامت بھی کرواتا تھا، لیکن حضرت عمر کے سامنے جب آیا، حضرت عمر نے ایسے اس کی ٹوپی سے پکڑا، ٹوپی اتاری اور اس کی گردن کاٹ دی، گردن کاٹ دی۔ فرمایا تجھے پورے قرآن میں یہ عبس و تولی نظر آئی ہے، تجھے الم نشرح لک صدرک نظر نہیں آئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا نظر نہیں آئی، تجھے میرے مصطفیٰ کی شانیں اور عظمتیں نظر نہیں آئیں، والنجم اذا ہوا نظر نہیں آئی، تجھے صرف یہی چیزیں نظر آئی ہیں کہ تو عبس و تولی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، تو منافق ہے۔ اس کی گردن کاٹ دی۔ لمبا واقعہ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات علم والے مار کھا جاتے ہیں اور بدکاروں کو
قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ کرم کا معاملہ ہے۔ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ کرم سے مصطفیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اپنے عمل سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمل سے تو انسان جنت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جنت تو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو جب کوئی جنت تک نہیں پہنچ سکتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کیسے پہنچے گا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، ایک بندہ تھا ساری زندگی عبادت کی، ساری زندگی ایک جزیرے پہ رہتا تھا، وہیں پر اس کا کھانے پینے کا انتظام تھا، تو وہ ساری زندگی عبادت کر کے مر کے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ کہنے لگا یا اللہ اتنی عبادت کی ہے، اب تو میں اپنی عبادت سے بھی چلا جاؤں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو یہ روایات آتی ہیں اس میں آتا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اس کی آنکھ، جو اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، اس نعمت کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف اس کی ساری زندگی کی عبادت کو رکھو۔ تو وہ ایک نعمت آنکھ اس کی ساری زندگی کی عبادت سے بڑھ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا اب کیسے جائے گا جنت میں؟ تو وہ کہنے لگا یا اللہ اپنی رحمت سے ہی جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری باتیں تو ہمیں اس قابل نہیں کرتی کہ جنت تک چلے جائیں، اور جس مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے جنت بنی ہے، ہم کیسے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنی محنت سے ان کے قریب چلے جائیں؟ ہم نہیں جا سکتے۔ محنت کر کے، قربانیاں دے کے، اپنا سب کچھ لٹا کے پھر بھی بندہ کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یا سیدی یا رسول اللہ آپ کے کرم کا انتظار ہے، آپ نظر کرم کریں، آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنے قریب کر لیں۔ جب یہ لجاجت پیش کرے گا، یہ عرضیاں پیش کرے گا، تو پھر کرم کے معاملے میں آ کے اس کو قریب کر لیا جائے گا۔ تو جب وہ قربت مصطفیٰ میں جائے گا تب وہ ولی بنے گا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے گا تب وہ ولی بنے گا۔ تو ولی بننے کا انداز جو ہے وہ کیا ہوا؟ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہر فضیلت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں ہے۔ اب آئیے، جب وہ ولی بن جاتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جو نظر مصطفیٰ میں آ گیا، جو معتبر ہو گیا، اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب المعروف من رحماء امتی تعیشوا فی اکنافہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے رحم دل امتیوں میں، جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں، فرمایا میرے رحم دل امتیوں میں بھلائی کو تلاش کرو، اچھائی کو تلاش کرو، وتعیشوا فی اکنافہم، اور فرمایا کہ ان کے دامن میں جا کے عیش کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ تو اگر کہیں بندے کو عیش مل سکتا ہے، راحت مل سکتی ہے، دنیا اور آخرت کا سکون مل سکتا ہے، تو وہ دامن ولی ہے۔ ولی کے دامن میں انسان کو دنیا کی بھی امان ملتی ہے اور آخرت کی بھی امان ملتی ہے۔ دونوں امان اللہ رب العزت نے ان کے قدموں میں رکھ دی ہیں، ان سے جڑنے میں رکھ دی ہیں۔ تو جو جس ولی سے جڑتا ہے، پھر جتنا اس پہ کرم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس بندے پر بھی کرم ہوتا جاتا ہے۔ اس کی میں مثال قرآن مجید فرقان حمید سے دے دیتا ہوں۔ اصحاب کہف تھے۔ اصحاب کہف جب غار میں پہنچے تو لیٹ گئے، سو گئے۔ اب جب یہ اصحاب کہف سو گئے تو ان کے پیچھے آنے والا ان کا ایک کتا تھا، وہ کتا بھی سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر تک، صدیوں تک، جتنی دیر تک ان کے جسم کی حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس کتے کے جسم کی بھی حفاظت فرمائی، اور وہ کتا جو تھا اس کو بھی حفاظت سے رکھا۔ اس کی بھی کروٹیں بدلتی رہتی تھیں، جیسے اصحاب کہف کی بدلتی تھیں، 6 مہینے ایک کروٹ، 6 مہینے دوسری کروٹ، تو کتے کی بھی بدلتی رہتی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہی کیوں نہ ہو، کسی ولی اللہ کے دامن میں چلا جائے تو جب انوار و تجلیات کا نزول اس اللہ کے ولی پر ہوگا تو اس انوار و تجلیات کی بارش سے یہ بندہ بھی فیض یاب ہوگا جو اس کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو اس کے قریب بیٹھا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو محبت اور ادب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی کرم کر دے گا،
اسی لیے اولیاء کی صحبت کے لیے میں وہ بتا رہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ ایک زمانہ، ایک لمحہ، ایک لحظہ ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، فرمایا کہ 100 سال کی عبادت بھی اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک لمحے میں نگاہ ولی جہاں پہنچائے گی وہاں 100 سال کی اپنی عبادت سے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ کسی بندے کا وزیر اعظم سے تعلق ہو، وزیر اعظم سے کسی بندے کا تعلق ہو، وہ تعلق والا صرف اتنا کہے گا وزیر اعظم کو، سر اس بندے سے ملاقات کر لیں یا اس بندے کا مسئلہ سنیں، فوراً سنے گا یا نہیں؟ تعلق والا بندہ فوراً اپنے بندے کا مسئلہ سفارش کے ساتھ سنا لیتا ہے یا نہیں؟ اور اگر اسی بندے کو کہا جائے کہ جا وزیر اعظم سے، وہ کہ میں خود مل لوں گا، تو ساری زندگی بھی گھستا رہے، اس کی سیکورٹی اس کو قریب جانے دے گی؟ اس کے وہ جا ہی نہیں سکتا، اس کا پروٹوکول ہی نہیں ہے اتنا کہ وہ اس کے قریب جا سکے۔ یہ دنیا کی مثال دی ہے۔ بھائی روحانیت رسول بہت بڑی چیز ہے، جن کی عظمت کی سلامی کے لیے دن رات 70 ہزار فرشتے اتریں، جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہو، نمایاں ہے عظمت در مصطفیٰ کی، نبی بھی ہیں بیٹھے سروں کو جھکا کر، جہاں ابراہیم علیہ السلام سر کو جھکا کر بیٹھے ہوں، جہاں موسیٰ علیہ السلام سر کو جھکا کر بیٹھے ہوں، وہاں ہم جیسا گناہگار کیسے پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی سفارشی مل جائے، سفارش کر دے کہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ میرا ملنے والا ہے، اس پر ذرا کرم کیجئے، تو اس کرم کی ایک نظر سے پھر اس بندے کو قریب کیا جاتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ اپنی دنیا کے ان مسائل میں جن میں الجھا ہوتا ہے ان سے ایک لمحے میں نکل جاتا ہے، بسا اوقات سالوں میں نہیں نکلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی تعلق والا ملتا ہے یا کرم کی گھڑی ملتی ہے، اس ایک کرم کی گھڑی سے انسان کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ اور یہ کرم مقید نہیں ہے کہ صرف مومنوں پر ہو، اور یہ کرم مقید نہیں ہے کہ صرف نیکوں پر ہو، وہ کافروں پہ بھی ہو جاتا ہے، گناہگاروں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، میں دلیل دوں گا، ایسے بات نہیں کر رہا۔ کرم کافروں پہ بھی ہو جاتا ہے، کرم مومنوں پہ بھی ہو جاتا ہے، گناہگار پہ بھی ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات عبادت گزار کھڑا رہ جاتا ہے، گناہگار قریب ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی۔ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک شخص آیا غزوہ میں، اور وہ قتل کی نیت سے آیا تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا، اس نیت سے آیا۔ جب وہ آ گیا تو میرے آقا جوش رحمت میں تھے۔ آقا علیہ السلام تو پھر کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کرم کے معاملے میں تھے، کرم کی نظر کی اس کافر کے اوپر، ایک تو کافر اور اس سے بھی بڑا گناہ کہ نبی کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، کتنا بڑا گناہ۔ آقا علیہ السلام نے کرم کی نظر کر دی، بس اس ایک کرم کی نظر نے اس کافر کی زندگی بدل دی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جن قبیلے والوں کے ساتھ آیا ہوں آپ تلوار دیں، میں انہی کو قتل کر دوں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں پہلے کلمہ پڑھو۔ تو کہنے لگا کلمہ کیا پڑھنا ہے، میرے اندر ہی کلمہ آ گیا ہے، آپ سے محبت ہو گئی، آپ تلوار دیں میں قتل کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، پہلے کلمہ پڑھو۔ تو اس کو توحید کا اقرار کروایا، اپنی رسالت کا اقرار کروایا، اور پھر جب وہ جانے لگا نیچے گرا تو وہ فوت ہو گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اس نے پوچھا تھا اگر آپ کے پاس آ جاؤں کیا دیں گے؟ ایک لمحے میں نہ ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، نہ ہی غسل کیا، اسی نجاست کی حالت میں، کافر ناپاک ہوتے ہیں نا، نجاست کی حالت میں کھڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ آقا علیہ السلام سے کہتا ہے اگر میں آپ کی بات مان لوں کیا دیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جنت دوں گا۔ کہنے لگا دیں، میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ بس کلمہ پڑھایا، نیچے اترنے لگا، پاؤں رکاب میں الجھا، زمین پہ گرا، یہ ہڈی ٹوٹی اور فوت ہو گیا۔ اب جب اس کی شہادت ہو گئی، وصال ہو گیا، تو میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لے۔ اندازہ لگائیں، نہ ایک نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ غسل، نہ وضو، نہ کوئی بات، بس
ایک بار رسول اکرم کا کرم ہوا تو کافروں پہ کرم ہو جائے تو ان کو بھی نواز دیتے ہیں، اور گناہ گاروں پہ کرم ہو جائے تو گناہ گاروں کو بھی نواز دیتے ہیں۔ وہ شخص آیا تھا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے جوش رحمت سے دیکھا، لمبی حدیث شریف ہے، مفہوم یہ ہے آخر پہ جب اس کو کرم کی نگاہ سے دیکھا تو اس کے دونوں طرف سے شہوت نیچے گر رہی تھی۔ وہ کہتا تھا ایسے جیسے کوئی بوجھ میرے کندھوں سے زمین پر گرا ہو، ایسے ساری زندگی کی شہوت۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے ایک نظر رحمت سے ساری شہوت کو زمین پہ گرا دیا اور اس کے قلب اور باطن کو پاک اور صاف کر دیا۔ تو یہ کرم ہوتا ہے، یہ گناہ گاروں پہ بھی ہو جاتا ہے، یہ کفار پہ بھی ہو جاتا ہے جب ان کا کرم ہوتا ہے۔ خیر یہ شعر نہیں میں پڑھوں گا، کیونکہ جب یہ شعر پڑھوں گا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، پھر مجھے اس طرف جانا پڑے گا۔ تو ان کا کرم ہو جاتا ہے، تو کرم سے پھر باقی معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بلائی کو تلاش کرو حسان الوجوہ، خوبصورت چہرے والوں کے پاس۔ تو میں نے بتایا وہ خوبصورت چہرے والے وہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کے ولی۔ تو ایسا کرم اور کرم کے معاملات جو ہیں وہ ساری دنیا میں ہمیشہ ہی چلے ہیں، لیکن کسی لمحے کوئی کرم اتنا عام ہوتا ہے کہ پھر صدیوں میں اس کرم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور صدیوں تڑپنے کے باوجود انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آقا علیہ السلام آئے تو حضور علیہ السلام کے دور میں ابو جہل و ابو لہب جیسے لوگ بھی تھے۔ سارے خوش قسمت تو نہیں تھے، کئی بدبخت لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مخالفت کی، شہید کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ تو وہ کرم کا معاملہ آج ہر امتی تڑپتا ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کہیں تو تجھے ملا ہوتا۔ آقا علیہ السلام تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت میں لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا دور آ جائے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوری ہے، ورنہ وہ تو حیات النبی ہے، وہ تو آج بھی موجود ہے، سارے زمانے انہی کے ہیں۔ قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے، میں جنوں ویکھاں مینوں تے لگدا ہے کہ اے دیوانہ حضور دائے۔ حضور علیہ السلام کے سارے زمانے ہیں، لیکن کسی لمحے کسی کی وجہ سے، جیسے میں نے بتایا کہ ولی اللہ کی نظر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ فوراً مل جاتا ہے، جو صدیوں کی عبادت میں نہیں ملتا، اور یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو کسی لمحے کسی کی وجہ سے وہ کرم خاص ہوتا ہے، اور وہ کرم کی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ گزر جائیں۔ یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کرم کی کچھ خاص گھڑیاں، خاص لحظات ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتے ہیں، فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جو کرم اس وقت ہوتا ہے پھر وہ کرم صدیوں میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے دور میں وہ کرم سلطان الاولیاء المحترم المکرم الشیخ محمد امین بن عبد الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں موجود ہے، اور یہ بات میں پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ان کی شکل اور ان کی صورت میں ایسا کرم موجود ہے کہ یہ کرم نہ پچھلی صدیوں میں کبھی کسی کو ملا تھا، نہ آنے والی صدیوں میں کسی کو ملے گا۔ ایسا کرم اور ایسی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جامعہ بنوریہ کا کراچی کا واقعہ ہے۔ کراچی میں جامعہ بنوریہ علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، تو اس میں بڑے علماء پڑھے ہیں اور بڑے علماء پڑھاتے ہیں۔ وہاں کے مفتی صاحب تھے، انہوں نے ایک بھائی تھے، انہوں نے نعت لکھی۔ اس نعت میں کچھ شعر تھے کہ شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا، رنگ اللہ کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی، شیخ کا روپ سر خدا و نبی، رنگ اللہ کبھی رنگ آقا کبھی۔ یہ شعر لکھے تو اب وہ مفتی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا استغفر اللہ، ایسا کہنا شرک ہے اور کفر ہے، اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہو گیا، استغفر اللہ العظیم۔ اس نے بار بار جب یہ فتویٰ دیا تو محترم شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کو بلا لو، اگر اس کی سمجھ میں بات نہیں نہ آئی تو ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، اس کو بلا لو۔ اب اولیاء اللہ کا اور علماء کا سمجھانے کا طریقہ جدا ہوتا ہے۔ یہ
उलमा किसी की बात नहीं मानते। बाद सालेहीन के पास गए, वो अनपढ़ थे, उन्होंने बताया इन आयतों के ये मफहूम है। अनपढ़ वलियों ने उन्होंने कहा इन आयतों के ये मफहूम है। जब वो नहीं माने तो फिर कश्फ करके दिखा दिया, कहा देख लो इनका यही मतलब है, दिखा दिया। तो ऐसा मामला हुआ। वो मुफ्ती साहब आ गए कराची वाले, महफिल में बैठे, तो मोहतरम शेख साहब ने एक लम्हे में, कोई बातचीत नहीं, एक लम्हे में फरमाया ये देखो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बैठे हैं। उसी लम्हे उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दी। जब ज़ियारत शरीफ हो गई तो आपने फरमाया तू अपने मशाइख को जो पहले गुजर चुके हैं उनसे लेकर और जो जितने आज मौजूद हैं सारों को जमा कर ले और उन सारों को कह के ये करके दिखाएं। वो नहीं कर सकेंगे और मैंने करके दिखा दिया है। अब अगर मैं काफिर होता तो मेरे पास ये कुदरत होती? तो वो फिर खामोश हो गया और खामोशी से वहाँ से चला गया। तो ये करम न पिछली सदियों में किसी के ऊपर था कि फ़ौरन दिखा दें कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, और ना ही आने वाली सदियों में किसी के पास होगा, चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तुम सबसे जुदा हो। तो जहाँ उनकी तस्दीक आ जाए कि आप सबसे जुदा हैं तो सारे मामले वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करम का वो मामला आज भी पूरी आबोताब के साथ जारी है। आज ये बात किसी की समझ में आए या ना आए, थोड़े दिन गुजरते सबको समझ आ जाएगी। मैं आपको उसकी चंद मिसालें दे देता हूँ। हम औलिया से क्यों जुड़ते हैं? मकसद होना चाहिए अल्लाह रसूल, कि मुझे अल्लाह का राब्ता मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राब्ता मिले। लेकिन मुझे यकीन कैसे आए कि ये बंदा राब्ते ताल्लुक़ वाला है? तो उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो तरीका, आसान तरीका सारों को बताया मैंने। तरीका ये है कि भाई सच्ची नीयत से वजीफ़े ले लें, उनको पढ़ें और दिल में शर्तें लगाएं अदब के साथ कि वाक़यातन मोहतरम शेख साहब ये अल्लाह के वली हैं, तो या अल्लाह मेरा ये काम कर दे। जो आपको नामुमकिन लगता है वो शर्त लगाएं, या अल्लाह ये काम कर दे, वो हो जाएगा। आप फिर कहें या अल्लाह ये काम कर दे, वो भी हो जाएगा। हमारे इधर हुए हैं ना, इसलिए हम इतनी जुर्रत से बात करते हैं। होते हैं काम। इसी गांव में लोगों ने कहा, एक शख्स था उसने मुझे कहा, कहता है शादी का मामला था, कहता जी वो शादी का मामला है तो मोहतरम शेख साहब से अर्ज़ करें। मोहतरम शेख साहब से अर्ज़ किया, ये इस गांव की बात बता रहा हूँ, वो बातें नहीं बता रहा जिनकी आप तस्दीक ना कर सकें। तो मोहतरम शेख साहब को अर्ज़ किया, उसको वजीफ़े लेकर दिए। जब वजीफ़े लेकर दिए, उसने वजीफ़े पढ़ने शुरू किए तो एक बंदे ने उसको कह दिया, उसने कहा तुम मुल्तान चले गए हो, तुम्हें वहाँ से क्या मिलेगा? तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको फिर तरीका समझाया। मैंने कहा तुम इस तरीके से वजीफ़े पढ़ो और इंशाअल्लाह ताला तुम्हें खुदा रसूल भी इसी दर से मिलेंगे। ये तो कहता है ना क्या मिलेगा, खुदा रसूल भी मिलेंगे। शादी तो बात ही छोटी है। महीना डेढ़ गुजरा था वज़ाइफ पढ़ते, अल्लाह ताला ने करम किया, उसकी शादी हो गई। ऐसे और बड़े मामला आते हैं जो हैरान कर देते हैं बंदे को। एक गाँव के ही लोग हैं, उसकी वालदा बीमार थी, मगरिब के टाइम पे आता है, कहता है मेरी वालदा बीमार है, मोहतरम शेख साहब से अर्ज़ करें। उसी वक़्त अर्ज़ की मोहतरम शेख साहब से मगरिब की नमाज के बाद, और इशा के बाद वो मुझे आकर बता रहा था कि मेरी वालदा खुद उठकर वॉशरूम गए, खुद चलने फिरने लग गई वो खातून। तो ये चीज़ें बताती हैं, आसार बताते हैं कि कौन, ज़ुबान से कोई नहीं कहता, बातों से कोई कायल नहीं कर सकता। कायल तब भी होता है जब उसके साथ मामला बने। तो मामला बनाने का तरीका है ना, उन शर्तों पर अमल करें, फिर आपके मामले। मैं क्यों इतनी अल्लाह ऐलान जुमे में आपको कह रहा हूँ आप अपने मसले हल करवाएं। मुझे पता है कि सच्चों के मसले वहाँ रुका नहीं करते, हल हो जाते हैं। ये आपसे दूर नहीं है अशरफ का डेरा। ज़ियाफ़त अली गिल साहब आर्मी में थे, कैंसर हो गई, कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुँच गई, जिस्म के सारे बाल झड़ गए। वो अभी भी जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। उस गांव के लोगों ने देखा है, आप तस्दीक कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जिसकी आप तस्दीक ना कर सकें। आपको आपके गांव का वाक़या बताया, अशरफ का डेरा ये साथ है, इधर से पता कर लें। अब वो बंदा आखिरी स्टेज पे कैंसर है, उसके ऊपर यासीन पढ़ रहे थे, तो किसी ने कहा कि इतना मामला जो ख़राब है तो तुम मुल्तान क्यों नहीं ले जाते इसको? उसने कहा वहाँ क्या है? उसने कहा चलो मोहतरम शेख साहब के पास चलते हैं। वो जाता था तो उसने उस मरीज़ को लिया, ले गया। वो मरीज़ वहाँ पर जाकर कोई दम तवीज़ नहीं, कोई मामला नहीं, सिर्फ उसको वहाँ का लंगर शरीफ खिलाया। एक टाइम खाया, उठ के बैठने लग गया।
دوسرے ٹائم دوپہر کے وقت کھایا، شام کو کھانا کھا کے وہ شخص خود اپنے پاؤں پر چل کے گاڑی میں بیٹھا، آج بھی زندہ ہے۔ 15 سال ہو گئے ہیں اس کو صحت اور تندرستی کے ساتھ، کینسر ختم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں آپ الجھے ہوئے ہیں مسئلوں میں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ، وہ تمہارے مسئلے حل کر دیں گے۔ تو جائیں محترم شیخ صاحب کے پاس، ان سے مسئلے حل کروائیں۔ پہلے مسئلے حل کروا لیں، اپنی دنیا حل کروا لیں۔ جب آپ کے وہ مسئلے حل ہوں گے آپ کو یقین آئے گا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ رابطہ تعلق والے ہیں، اب ان سے اللہ رسول کا تعلق بھی لینا چاہیے، تو پھر آپ اللہ رسول کی محبت میں لگیں گے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کل تھے ہم، جو لوگ میرے ساتھ گاؤں کے گئے ہیں ان سے پوچھ لیں، راستے میں ہم جدھر بھی رکے ہیں وہاں جانے والے قافلے موجود تھے، سارے ملتان جا رہے ہیں، کوئی گجرانوالہ سے آ رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے، کوئی کراچی سے، کوئی کہیں سے، کدھر جا رہے ہیں؟ ملتان۔ کیوں؟ پورا پاکستان نکلا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر کیا ہوگا؟ محترم شیخ صاحب کی زیارت شریف ہوگی؟ نہیں جی، ویڈیو چلے گی۔ سب کو پتا تھا ویڈیو چلے گی، خود نہیں آئیں گے، اس کے باوجود دنیا جمع ہو گئی زیارت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ در راہ بر اصل میں در ہے خدا نبی کا، یہ راز پا لیا ہے در مصطفیٰ پہ آ کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کے در سے جن کے مسئلے حل ہوئے وہ کروڑوں میں لوگ ہیں، اور ایسے ایسے مسئلے حل ہوئے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے کال کی تھی، ان کی ابھی بھی یوٹیوب پر ریکارڈنگ ہے۔ عمران خان نے کال کی تھی، کال کر کے کہتا ہے کہ دعا کرے میں وزیر اعظم بن جاؤں 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ محترم شیخ صاحب نے پہلا جو مشورہ دیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اچھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب اس نے کہا جی میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میں نے 22 سال لگائے ہیں، تو مہربانی کر دیں میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو محترم شیخ صاحب نے اس کو بشارت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اب مسئلہ حل کروا کے، طریقہ تو آگے یہ تھا کہ اللہ رسول کی محبت میں لگتا، مزید وظائف پڑھتا اور اپنی دنیا کو آسان بناتا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ غیرت شیخ ہی نہیں رکھ پایا۔ بھئی آپ کے لیے تو کامل وہی ہونا چاہیے جس نے آپ کا کام کروا دیا، بے شک اس سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جس در سے آپ کا کام بنے آپ کے لیے تو بڑا وہی ہے نا۔ تو پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی ملتان نہ گیا۔ اور ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم شیخ صاحب سے فرمایا تھا، اور آپ نے اس کا برملا اظہار بھی کیا۔ آپ نے فرمایا، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں آپ نے سفارش کی تھی، اور آپ کی سفارش سے اس کو یہ نعمت ملی ہے، اور اب دیکھیں یہ اور دروں پہ جا کے جھکتا پھرتا ہے۔ اسی وقت بتا دیا۔ تو بتا رہا ہوں کہ دنیا کی وزارتوں تک ان لوگوں نے ان سے لی ہیں، قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے رو رو کے لوگوں نے لیا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر لاکھوں لوگوں نے تعلق مصطفیٰ لیا ہے۔ میرے پاس ابھی بھی وہ محفل شریف ہے، اور لوگوں کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر بھی ہے۔ اس محفل میں سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، فاٹا، یہ سارے علاقوں کے لوگ انہوں نے کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ مجھے محمد مصطفیٰ کی زیارت آپ کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ لوگوں نے خود بول کر بتایا تھا، ابھی اور بھی بول رہے تھے، آپ نے چپ کروا دیا، فرمایا بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ وہ کرم ہے جو دنیا میں کبھی ظاہر نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک کبھی ہوں گے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ سب سے جدا ہو، اور آپ کو رابطے کے لیے بٹھایا ہے کہ جس کا چاہے مصطفیٰ سے رابطہ کروا دیں۔ تو ایک مسلمان کا اس سے بڑھ کر کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ملے، وہ اس کو دنیا کے مسئلے بھی حل کر دیں، آخرت کے مسئلے بھی حل کر دیں۔ تو آپ اپنی دنیا میں پریشان ہیں، آخرت کے معاملات میں پریشان ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور سچی لگن اور محبت کے ساتھ محترم شیخ صاحب کے پاس جائیں، اللہ آپ پر کرم کرے گا۔ یہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا، میں نے ادھر کتنے لوگوں کے عہد کروائے ہیں، 300 کاپی تھی عہد کی میرے پاس، اب ایک بھی نہیں ہے، 300، اور اس کے علاوہ جو پہلے کروائے ان کی گنتی بھی نہیں ہے۔ 300 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس سے 10 روپے مانگے ہوں کہ میں تیرا عہد کروا رہا ہوں مجھے پیسے دے۔ 10 روپے تک نہیں کسی سے لیے، 1 روپیہ نہیں کسی سے لیا، سارا کام فی سبیل اللہ کیا ہے۔ اور وہاں پر بھی جو جاتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں، اور کوئی 1 روپیہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔
جوتا رکھتے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ جوتے کا ٹوکن لے لیں، بعد میں پیسے دے کے لیں، وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مفت واپس کرتے ہیں۔ مفت آپ 100 بار جوتا جمع کروائیں واپس لے لیں، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ آپ جتنا مرضی کھانا کھائیں، آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ پیک کروا کے گھر والوں کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، وہ بھی مفت ہے۔ تو ہر چیز مفت ہے، دنیا کا لالچ نہیں۔ ان کو کیا لالچ ہو، ان کے در سے تو غریبوں کو غنی کیا جاتا ہے۔ ان کے اشرف کے ڈیرے کے لوگ تھے، مزدوری کرتے تھے، 7 سال ہوئے ہیں وہاں ملتان گئے ہوئے، آج ان کے پاس ایک 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، ایک 45 لاکھ کی گاڑی ہے، 3 کوٹھیاں ہیں مزدوروں کے پاس۔ اندازہ لگائیں اللہ نے اتنا کرم کیا۔ صرف وہ رزق کی ترتیب سکھاتے ہیں۔ سما کے ٹی وی چینل کے اوپر ایک اینکر نے انٹرویو کیا تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ اس نے، وہ ایک شخص تھا، معذور تھا، اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن وہ لوگوں میں پیسے تقسیم کر رہا تھا، وہ حیران ہو گئی، اس نے اس کو بٹھایا، اسٹوڈیو لے گئی، کہتی ہے کہ تمہارے پاس یہ پیسے کدھر سے آئے جو تم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا کام تو بھیک مانگنا تھا، میں بھیک مانگتے مانگتے ملتان چلا گیا، وہاں محترم شیخ صاحب کا سنا، میں نے کہا اللہ کے ولی کا در ہے، یہاں سے کچھ زیادہ پیسے ملیں گے، میں ادھر چلا گیا۔ جب ادھر گیا تو وہاں کے بھائیوں نے پکڑ کے مجھے شیخ صاحب کے سامنے کر دیا۔ جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے مجھے تسبیحاں سکھائیں، انہوں نے فرمایا تم یہ تسبیحاں پڑھا کرو اور تم ان کے پیر بھائیو، آئندہ تم بھکاری نہیں ہو، اللہ تمہیں شہنشاہ کر دے گا۔ اس نے کہا میں نے وہ تسبیحاں پڑھی، اللہ نے میرا رزق کھول دیا، اب جتنے بھیک مانگنے والے ہیں ان کا خرچہ بھی میں خود اٹھاتا ہوں۔ اندازہ لگائیں، اللہ رسول کے در پر بھی بھلا کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ تو کم از کم بندے کو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، رزق کے لیے ہی چلے جائیں، وہاں سے اپنے مسئلے حل کروائیں۔ اور پھر آخر پر ہر کسی کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسیلہ محترم شیخ صاحب غلام بن جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے جو نہ پہلے صدیوں میں کبھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قیامت تک دوبارہ ایسی کوئی نعمت آئے گی۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر معاملات کچھ اور ہو جائیں گے، پھر فیض کا یہ معاملہ نہیں رہے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر عطا فرمائے، ان کو لمبی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور خالق کائنات ان کے صدقے ہمارے دین و دنیا کے تمام معاملات میں آسانیاں عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔